پیارے دوستو، کسی علاقے میں ایک عورت اپنے ایک بیٹے اور بہو کے ساتھ میں رہتی تھی۔ بیٹے کا نام ساحل اور اس کی بہو کا نام ماہرہ تھا۔ ایک دن ساحل کی امی اپنے گھر میں دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک ساحل کی امی اپنی بہو ماہرہ سے بولی، ماہرہ، تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک تم نے کوئی پوتا یا پوتی کا منہ نہیں دکھایا ہے۔ آج صبح جب میں تمہارے ساتھ میں ہاسپٹل گئی تھی تو سوچا تھا کہ شاید آج کوئی خوشخبری ملے گی، لیکن تمہیں تو گیس کی بیماری نکلی۔ تو یہ سن کر ماہرہ کہنے لگی، امی، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، صبر رکھو، اللہ ہمیں بھی اولاد سے ضرور نوازے گا۔ لیکن ساحل کی ماں کہنے لگی، آخر تمہیں کب ہوگا بچہ؟ تمہارے ساتھ میں جن لوگوں کی شادیاں ہوئی تھی آج وہ 2-2 3-3 بچوں کی مائیں بن گئی ہے اور تم ایک بھی بچے کی ماں نہیں بن پائی ہو۔ تو یہ سن کر ماہرہ کہنے لگی، امی، یہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب کا آپ کو دادی بنا دیتی۔ یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہے گا تب ہوگا بچہ۔ پھر ایسے کرتے کرتے 1 سال کا وقت اور گزر گیا، لیکن ساحل کی امی کو ابھی تک بچے کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ اسی لیے ایک دن ساحل کی امی اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا، تمہاری شادی کو 6 سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ماہرہ ماں نہیں بن پائی ہے اور کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے تو کچھ کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ سن کر ساحل کہنے لگا، امی، بھلا اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ساحل کی امی کہنے لگی، جب ماہرہ ماں نہیں بن سکتی ہے تو تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کم سے کم بچہ تو ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ تو ساحل کہنے لگا، امی، مجھ سے بھلا شادی کون کرے گا؟ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ تو ساحل کی امی کہنے لگی، تم اس کی فکر مت کرو، میری ایک سہیلی ہے جو بہت غریب ہے، اس کو ایک بیٹی ہے جس کا نام سدرا ہے، کم عمر کی لڑکی ہے اور تیری اور اس کی جوڑی اچھی جمے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ماہرہ کو طلاق دے دو، اس کو بھی تم اپنے ساتھ میں رکھو، تمہارا تو اپنا خود کا کاروبار ہے، خوب پیسے کماتے ہو، تم 2 بیویوں کا خرچہ خوب آسانی سے اٹھا سکتے ہو۔ دوستو، اس وقت ماہرہ کچن میں تھی اور چائے بناتے ہوئے اس نے ماں اور بیٹے کے ان ساری باتوں کو سن لیا۔ پھر جب ساحل اپنے کمرے میں گیا اور دیکھا کہ ماہرہ رو رہی ہے، ساحل نے ماہرہ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی ساری باتوں کو سن لیا ہے، آپ اس گھر میں دوسری عورت کو لانا چاہتے ہو۔ تو یہ سن کر ساحل کہنے لگا، ماہرہ، وہ میری امی کا حکم ہے اور میں اپنی امی کا کوئی بھی حکم ٹال نہیں سکتا ہوں، اور ویسے بھی تمہیں پتا ہے کہ ہماری شادی کو 6 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک کوئی اولاد کا نام و نشان نہیں ہے، ابھی تک میں نے اپنی امی کو پوتا یا پوتی نہیں دے پایا ہو، اسی لیے امی دوسری عورت لانے کی بات کہہ رہی ہے، اور ہاں، تم فکر مت کرو، تمہارا اس گھر میں جو مقام ہے وہی رہے گا۔ دوستو، اس کے اگلے ہی دن ساحل کی امی اپنی اس سہیلی کے گھر میں ساحل کا رشتہ لے کر پہنچ گئی اور ساحل کے لیے اس کی بیٹی سدرا کا ہاتھ مانگنے لگی۔ سدرا کی امی نے کہا، تمہارا بیٹا تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ تو ساحل کی امی کہنے لگی، ہاں ہے، مگر نہ کے برابر ہے، کیونکہ اس کی بیوی بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ہمیں وارث نہیں دے سکتی ہے تو پھر ایسی شادی کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ساحل کی امی کہنے لگی، تمہاری بیٹی سدرا میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا؟ تو سدرا کی امی کہنے لگی، نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہماری بیٹی میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ شادی کے 1 سال بعد ہی میری بیٹی آپ کو پوتا یا پوتی دے دے گی۔ پھر 2 دن کے بعد ہی ساحل اور سدرا کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میں ساحل جب اپنی دوسری بیوی سدرا کے پاس پہلی رات گیا تو اس سے کہنے لگا، سدرا، اب تم میری بیوی ہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ جو مقام میں نے اپنی پہلی بیوی کو دیا ہے وہی مقام میں تمہیں دے سکوں۔ اس کے بعد میں ساحل نے ایک تحفہ نکالا اور اپنی اس نئی بیوی کو دے دیا۔ اس کے بعد میں سدرا بھی ساحل کو ایک تحفہ دینے لگی۔ تو ساحل بولا، سدرا، مجھے آپ کا تحفہ نہیں چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس سب کچھ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے اور بینک بیلنس بھی ہے، اور یہاں تک کہ ایک بیوی بھی پہلے سے موجود ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے جس کے بغیر ایک فیکا فیکا سا لگتا ہے۔ میری اور میری امی کی ایک خواہش ہے کہ تم جلدی ہی ہمارے لیے ایک بچہ پیدا کرو۔ تو یہ سن کر سدرا کہنے لگی، انشاءاللہ بہت ہی جلد میں آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی۔ اس کے بعد اگلے دن سب کھانا کھا رہے تھے، ماہرہ ان کے پاس میں کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھ کر سدرا ماہرہ سے کہنے لگی، تم کیوں نوکروں کی طرح کھڑی ہو، تم بھی بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ تو ماہرہ کہنے لگی، نہیں، تم کھاؤ، میں سب کو کھانا کھلا کر بعد میں ہی کھانا کھاتی ہوں۔ تو سدرا کہنے لگی، تم کیا یہ بوڑھی عورتوں جیسے رواج قائم کر کے بیٹھی ہو؟ اس طرح سے پھر ماہرہ اور سدرا میں تو میں ہونی شروع ہو گئی۔
پھر ایسا کرتے کرتے ساحل اور سدرا کی شادی کو بھی 1 سال کا وقت گزر گیا، لیکن ابھی تک سدرا سے بھی بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن سدرا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میری شادی کو 1 سال گزر گیا ہے اور میں ابھی تک ساحل کی امید پر کھری نہیں اتر پائی ہوں۔ کہیں یہ دیکھ کر ساحل مجھ کو طلاق نہ دے دے، کیونکہ ساحل نے صرف بچے کے لیے ہی مجھ سے شادی کی تھی۔ پھر سدرا نے سوچا کیوں نہ میں ساحل کو ایسا محسوس کرانے لگ جاؤں جیسے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس طرح سے ساحل اور اس کی امی کا پورا دھیان بھی مجھ پر ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں سدرا جھوٹ موٹ کے ڈرامے کرنے لگی۔ کبھی کہتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ کبھی الٹیاں کرنے کے ڈرامے کرنے لگی۔ ایک دن ساحل کی امی نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا اور سدرا کا چیک اپ کروایا تو ان کو پتا چلا کہ سدرا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں سدرا نے پیٹ درد کا ڈرامہ شروع کر دیا تو ساحل اور اس کی امی سدرا کو ہاسپٹل لے جانے لگے۔ اتنے میں ماہرہ کے چیخنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ ساحل کہنے لگا امی آپ سدرا کو دیکھیں، میں ماہرہ کو سنبھال کے آتا ہوں۔ تو یہ سن کر ساحل کی امی کہنے لگی اسے کیا ہوگا، اسے کیا سنبھالنا ہے، اسے تو وہی گیس کی پرابلم ہوگی، گھر میں دوائی رکھی ہے وہ لے لے گی، تم سدرا کو سنبھالو اور اسی پر اپنا دھیان دو۔ پھر ساحل اور اس کی امی سدرا کو لے کر ہاسپٹل پہنچے اور اس کا چیک اپ کروایا تو معلوم یہ چلا کہ سدرا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو تھوڑے دنوں کے بعد میں سدرا کا پیٹ درد کا ڈرامہ پھر سے شروع ہو گیا۔ ساحل کی امی نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو پھر سے گھر بلایا اور سدرا کا چیک اپ کروایا۔ اس بار ان کے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری یہ بہو اپنے بنائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئی ہے۔ وہ ایک ایسی بیماری کی دوائیاں کھا رہی تھی جو اس کے لیے نہیں تھی۔ اب وہ دوائیاں کھانے سے اس کو وہ بیماری سچ میں لگ گئی ہے۔ اب یہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہے، اب اس کو کبھی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر ساحل کی امی رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی شاید مجھے ماہرہ کی بددعا لگ گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ میں یہ اچھا نہیں کیا تھا، اسی لیے اللہ نے مجھے آج یہ دن دکھایا ہے۔ ابھی ساحل کی امی یہ باتیں بول ہی رہی تھی کہ اتنے میں اندر سے ماہرہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی آواز سن کر ان کی ڈاکٹر کہنے لگی یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو ساحل نے بتایا کہ یہ میری پہلی بیوی ماہرہ ہے، اس کو گیس کی بیماری ہے۔ یہ سن کر وہ ڈاکٹر کہنے لگی اگر آپ کہو تو میں اس کا بھی چیک اپ کر دیتی ہوں۔ ساحل نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے، آپ اس کا بھی چیک اپ کر دیجئے۔ تو یہ سن کر ساحل کی امی کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ اب ماہرہ بھی سدرا کی طرح ڈرامے کرنے لگی ہے۔ اس کے بعد میں وہ ڈاکٹر اندر گئی اور ماہرہ کا چیک اپ کیا۔ پھر باہر آ کر اس نے بتایا کہ آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ساحل کی امی منہ بنا کر پوچھنے لگی کیا خوشخبری ہے؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگی آپ دادی بننے والی ہے، آپ کی بہو کو یہ 3 مہینہ چل رہا ہے، کل اسے میرے پاس ہاسپٹل لے کر آنا، اس کے سارے ٹیسٹ پورے کر دوں گی۔ تو یہ سن کر ساحل کی امی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری سن لی ہے۔ پھر ساحل اپنی بیوی ماہرہ کے پاس گیا اور اسے مبارکباد دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد ساحل بولا ماہرہ میں سدرا کو سنبھال کے آتا ہوں۔ تو ماہرہ نے کہا جی آپ سدرا کے پاس جائیے، اس وقت اس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ پھر ساحل سدرا کے پاس گیا تو ساحل نے دیکھا کہ سدرا اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر ساحل نے کہا سدرا کیا تم اپنے امی کے گھر جا رہی ہو؟ تو سدرا نے کہا میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے۔ میں نے ماہرہ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے، میں نے اسے بہت ستایا ہے، شاید اس کی سزا اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ میں نے آپ کی اور آپ کے امی کی خواہش کو پورا نہیں کیا ہے۔ پھر اتنے میں ماہرہ بھی سدرا کے کمرے میں آ گئی۔ ماہرہ کو دیکھتے ہی سدرا معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ اس گھر میں میرا اب کچھ کام نہیں ہے، اسی لیے مجھے اب جانا چاہیے۔ تو یہ سن کر ماہرہ کہنے لگی سدرا مجھے بھی تو بانجھ کہا گیا تھا، آج اللہ نے جیسے میری سنی گود بھری ہے، شاید کل کو اللہ تجھ پر بھی اپنا کرم فرما دے، اور ویسے بھی میرا بچہ تو بھی تیرا ہی ہوگا، ہم دونوں بہنوں کی طرح ساتھ رہیں گے، ہمارے بچوں کو 2 ماؤں کا پیار ملے گا۔ تو یہ سن کر سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماہرہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر ماہرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب سدرا ماہرہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا ماننے لگی اور ماہرہ کو اپنی بڑی بہن ماننے لگی۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کا برا مت سوچو، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ